الگ حساب میں جمع ہو گیا، ایک نیکی 10 کی برابر ہوتی ہے، اور اللہ کو قرض دیا، اور یہ قرض لوگ لے لیتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میں بعض میں مکر جاتے ہیں۔ یہ بندوں کا حق ہے، یہاں حق آ گیا۔ اگر کسی کو قرض دیا، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی واپسی کا جتنا جلد ممکن ہو انتظام کرے۔ حضور پر کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص مقروض مرتا ہے، اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، نہیں پڑھاتے۔ جب جنازہ آتا تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے تھے۔ جب عرض کیا گیا کہ حضور جنازہ حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا معلوم کرو اس کے ذمہ قرض تو نہیں تھا؟ تو جب تک قرض ادا نہیں ہوگا ہم نماز نہیں پڑھائیں گے۔ تو اسی وقت قرض ادا کرنے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اگر یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھا، قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، واقعی غریب تھا، چاہتا تھا کہ قرض ادا کرے لیکن نہیں ادا کر سکا، تو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ہمارے ذمہ ہے، ہم ادا کریں گے۔ جو مسلمان مقروض ہو، جو مسلمان مقروض ہو، صحابہ تحقیق فرما لیتے تھے، جنازے سے پہلے تحقیق فرما لیتے تھے، مقروض تو نہیں ہے، اس لیے کہ مقروض جو جان بوجھ کر قرض واپس نہیں کرتا، جب اس سے آپ تقاضا کریں میں کب دیا تھا، کس کے سامنے دیا تھا، چلو چلو یہاں سے آ گئے تھا، قرضہ دیا تھا، قرضہ چھوڑو یہاں سے، چلو کھا گئے، جواب ہی نہیں، حساب ہی نہیں، کتاب ہی نہیں، سمجھتے ہیں کہ عیش کریں گے۔ کسی کا پیسہ اگر کھا لیا تو سمجھتے ہیں عیش کرو، ٹھیک ہے، مار لیا پیسہ، بیوقوف بنا دیا، پیسہ مار لیا۔ لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقروض مرنے کے بعد قبر میں اس پر عذاب ہوتا ہے۔ تو لوگ قرض کھا تو جاتے ہیں لیکن عذاب قبر سے نہیں ڈرتے، افسوس سے نہیں ڈرتے۔ اور مقروض جو ہے، شامی میں یہ مسئلہ شامی میں ہے، فتاوی شامی مختار میں، شامی میں، یعنی تقریباً 4 پیسے کا حساب ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض مرا تو مقروض مرنے کے بعد یعنی لوگ اسے کہتے تھے بھائی پیسہ دے دو، نہیں یہ چھوڑو گا، کب دیا تھا، کب لیا تھا، چلو یہاں سے بھاگو۔ بدتمیزی اور بیہودگی اور گالیوں پر اتر آتے ہیں، بیہودگی کرتے ہیں۔ تو وہ جب انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب ضرور ہوگا، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ حضرت حق جل وعلا اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا بھئی تمہاری نمازوں کا تو حساب ہو گیا، جو کم تھیں قضا ہو گئی تھیں، تم بہت روئے، تم نے عاجزی کی، معافی چاہیے، چلو معاف کر دیا، لیکن ابھی جو تم نے ان سے قرضہ لیا تھا یہ پیسے واپس کرو۔ تو ظاہر ہے قیامت کے دن کہاں سے پیسے واپس کرے گا؟ وہ تو پیسہ اس نے یہاں کھایا، عیاشی کی، اور جو پیسہ ادھر ادھر کا لے کے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ گیا تھا تو اولاد نے بھی عیاشی کی، اس کی بدکاری کی، اور یہ وہاں کھڑا ہوا ہے خالی ہاتھ ہے۔ بھائی پیسے دو اس کے۔ تو 700 نمازوں کے عوض 700 جو فتاوی شامی کی روشنی میں، یعنی 700 نمازیں جو ہیں وہ 4 پیسے کے عوض چلی جائیں گی۔ اب حساب لگائیے آپ، 700 مقبول نمازیں، تو 4 ایسے بھی اگر ہیں تو 700 مقبول نمازیں چلی گئیں۔ میرے خیال میں تو اب میری عمر بھی تقریباً اب 72 سال کی ہو جائے گی اس طرح رمضان کو،
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک بھی نماز مقبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے. کوئی نماز اس قابل نہیں ہم نے ادا کی کہ جس کے متعلق یقین سے کہا جا سکے کہ یہ واقعی قبول ہو گئی ہوگی. رب اپنے فضل سے قبول فرما رہے. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا کرم ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مقروض نے, جس آدمی نے کسی مسلمان کے 4 پیسے کھا لیے, 4 پیسے چھین لیے, 4 پیسے دبا لیے, 4 پیسوں میں خیانت کر لی, 4 پیسے جو ہیں اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی. تو کس کے پاس ہیں اتنی نمازیں؟ یہاں تو لوگ لاکھوں روپیہ کھا جاتے ہیں. 4 پیسے تو بڑی بات ہے, تو لاکھوں روپیہ کھا جاتے ہیں, لاکھوں روپیہ کھا جاتے ہیں. بڑے ٹھٹائی کے ساتھ میں, بڑی بے حیائی کے ساتھ میں, بڑی بے غیرتی کے ساتھ میں, بڑی بے شرمی کے ساتھ میں لوگوں کا پیسہ یہاں دنیا میں لوگ کھا جاتے ہیں. خوف خدا نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا, دو بھائی اس کا حساب کتاب کرو. ہمارا جو حق تھا نمازوں کا, روزوں کا, حج کا, جو غلطی ہوئی تم رونے لگے, تم چلو معاف کر دیے. اب یہ حق تو ہم نہیں کرتے, یہ تو اس کا حق ہے, اب یہ معاف کر دے. اور وہ آدمی بھی یہ کہے گا, ارے بھائی میں کون بے وقوف ہوں جو معاف کر دوں؟ تو جو بے وقوف کہہ رہا ہے کہ معاف کر دے, بے وقوف, میں تجھ کو کیوں معاف کروں گا؟ میں کوئی دوزخ میں جانا ہے مجھے؟ تیری نیکی